بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھوڑا سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی اور اس کے کولے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی۔ لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی کہ ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر بٹھائیں، مگر مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ باپ نے بہت اصرار کیا کہ بیٹی حکیم کو شریعت نے بھی محرم قرار دیا ہے، لیکن بیٹی کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک بہت حاذق حکیم رہتے ہیں، ان سے مشورہ کر لیں۔ وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کی بیٹی کا کولہ ہاتھ لگائے بغیر واپس بٹھا سکتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جو بھی شرط ہے وہ قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ حکیم نے کہا شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازی گائے میرے لیے لا دو تو میں علاج کر دوں گا آپ کی بیٹی کا۔ وہ شخص بہت بھاری قیمت پر شہر کی سب سے تنومند گائے خرید کر حکیم صاحب کے گھر لے گئے۔ حکیم صاحب نے کہا آپ اپنی بیٹی کو پرسوں اپنے ساتھ لے آئیں، اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کر دوں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 2 دن تک نہ تو گائے کو گھاس کا ایک تنکا کھلایا جائے اور نہ پانی کا ایک قطرہ پلایا جائے۔ شاگرد حیران ہوئے کہ اتنی تنومند گائے 2 دن میں بھوک اور پیاس سے مر نہ جائے، لیکن چونکہ استاد کا حکم تھا اس لیے تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائے کے پیٹ کے گرد رسی سے باندھ دیں۔ یہ کام ہونے کے بعد حکیم صاحب نے شاگردوں سے کہا کہ اب گائے کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو۔ گائے 2 دن کی بھوکی پیاسی تھی، جلدی جلدی کھانے لگی۔ حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی بالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا اور گائے تیزی سے پانی پینے لگی۔ پانی میں نمک کی آمیزش نے پیاس کی شدت اور بڑھا دی تو گائے نے ایک ساتھ بہت سا پانی پی لیا۔ گھاس اور پانی نے گائے کا پیٹ پھلانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ اتنا بڑا کہ وہ چیخنے لگ گئی۔ اچانک کھڑاک کی آواز آئی اور لڑکی شدت درد سے بے ہوش ہو گئی۔ حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتروا کر اس کے والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے کولے کی ہڈی اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی ہے اور یہ گائے آج سے میری ہے۔ یہ کوئی اور نہیں حکیم بو علی سینا تھے، جن کا نام بعد میں 4 دانگ عالم مشہور ہو گیا۔ بو علی سینا سامانیہ سلطنت کے دارالخلافہ بخارا کے ایک گاؤں افشانہ میں 980 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک اسماعیلی مفکر تھے جن کا تعلق خراسان کے شہر بلخ سے تھا۔ بو علی سینا کی خود نوشت کے مطابق انہوں نے 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور علم الریاضی ایک سبزی فروش ہندوستانی ریاضی دان محمود مساحی سے سیکھا۔ پھر بو علی سینا نے ایک شخص کی شاگردی کی جس کی گزر اوقات کا دار و مدار بیماروں کے علاج کرنے اور بچوں کو پڑھانے پر تھا۔ ایک حنفی سنی اسماعیل زاہد سے انہوں نے علم فقہ کی تعلیم حاصل کی اور فلسفہ کی تعلیم ایک غیر معروف فلسفی ابو عبداللہ نیتلی سے حاصل کی۔ ہر ایک علم بآسانی حاصل کرتے ہوئے اس نوجوان بو علی سینا کو جس کتاب نے بے حد پریشان کیے رکھا وہ ارسطو کی ما بعد الطبیعیات تھی۔ یہ کتاب وہ تب تک نہ سمجھ پائے جب تک انہوں نے ابو الفارابی کی لکھی گئی اس کتاب کی تفسیر نہ پڑھ لی۔ اس تفسیر کو خریدنے میں بو علی سینا کے 3 درہم صرف ہوئے، لیکن اس سے پہلے بو علی سینا سارا دن عبادت میں گزارتے اور اللہ سے اس کتاب کے بارے میں مدد مانگتے۔ ویسے تو بو علی سینا کو یہ کتاب حرف بحرف ازبر ہو چکی تھی، لیکن بین السطور جو تھا سمجھ سے باہر تھا۔ الفاظ کے پیچھے چھپے اشارے رات کو سوتے میں بھی تنگ کرتے تھے۔
بالآخر ابو الفارابی کی تفسیر نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ تفسیر کی اس کتاب کو ان کی دعاؤں کا نتیجہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ امیر نوح دوئم 997 میں کسی خطرناک بیماری کا شکار تھے کہ ان کے علاج کے لیے بو علی سینا کو بلایا گیا۔ امیر نوح دوئم کو شفا ملی اور بو علی سینا کو انعام کے طور پر سامانیوں کی شاہی کتبگاہ میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ ابن سینا 22 سال کے ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور سلطنت سامانیہ بھی ختم ہو گئی۔